آپ سن رہے ہیں مولانا تبارک رسمی کے اسلامک بیان کو اور جوشیلا انداز کو۔ ہم حافظ قرآن سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلکے میں مت لیجیے، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ چاہے دنیا کی نگاہ میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا آپ کے بارے میں؟ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن آپ سے کہا جائے گا کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے جائیے اور جنت کے درجوں کو حاصل کرتے جائیے۔ دنیا میں بھلے آپ کا تنخواہ کم ہے، بھلے آپ کی لوگ عزت نہیں کرتے، لیکن جب قیامت میں حشر کے میدان میں آپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، یعنی آپ کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں؟ یہ رسول ہیں؟ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ جب ان کی اتنی عزت کی جائے گی تو خود حافظ قرآن کی فضیلت کا، مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ لوگ یہاں مت گھبرائیے کہ آپ کا تنخواہ کم ہے، آپ کی سیلری کم ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں آپ کی بڑی عزت ہے۔ اسی طرح ہم علماء سے کہتے ہیں، ہم امام سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی مت گھبرائیے، اس لیے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو لوگ نہ سمجھتے ہوں، لیکن آخرت میں آپ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو دنیا کے اندر ہی آپ کی غلامی لوگ اختیار کر لیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں آج علاقے میں امام کا کوئی قدر نہیں کرتا ہے، کوئی ان کے تنخواہ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، لیکن خدائے پاک کی قسم آپ لوگ صبر کے ساتھ رہیے، ایک دن وہ آئے گا جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لیکن آپ کو اپنے مقام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وہ مقام دیں گے، وہ مرتبہ دیں گے کہ دنیا والے دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ وہی امام ہے جن کو ہم تنخواہ نہیں دیتے تھے، جن کے ساتھ ہم اچھا معاملہ نہیں کرتے تھے، آج ان کی اتنی بڑی عزت ہو رہی ہے۔ اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی علماء کی، حفاظ کی، دیندار لوگوں کی، ائمہ حضرات کی قدر کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی عزت کیجئے، اس لیے کہ یہ لوگ جب تک دنیا کے اندر ہیں تو اسلام باقی ہے، اسلام زندہ ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ لوگ قرآن سکھاتے ہیں، یہ لوگ حدیث پڑھاتے ہیں، یہ لوگ مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ لوگ دین کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق ان سے نہیں ہوگا تو کن سے ہوگا؟ کیا ہم ظالموں سے تعلق رکھیں گے؟ کیا ہم ایسے لوگوں سے تعلق رکھیں گے جن کی زندگی میں شراب ہے، جن کی زندگی میں جوا ہے، جن کی زندگی میں سود ہے؟ بتائیے، ہمارا تعلق تو انہی لوگوں سے ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کی قدر کریں۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔